بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح فجر میں حدیث پاک بیان ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث پاک رمضان کے لیے ہے اور پورا مہینہ بھی اس کی تشریح پوری نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک ایک لائن پوری سمجھ لیں آپ، یہ حدیث پاک ہے جب یہ عرض کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے رمضان سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی ان چھوٹی کتابیں پہلے پڑھ لیں، ایسا نہ ہو بعد میں پتہ چلے کہ ہمارا بھوک پیاس اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث واقعی ہے، رات کا جاگنا قبول ہی نہیں ہوا کیونکہ رات بھر گناہ کرتے رہے، ٹیلی ویژن VCR جو بھی ہے فیس بک یوٹیوب میں رہے، اور بھوکا پیاسا رہنا حدیث پاک میں ہے کہ جو گناہ نہیں چھوڑتا رمضان شریف میں بھی تو اس کی بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ اب جو حدیث پاک پڑھی، اب جب ہم آگے چلیں گے پہلی ہی بات سنیں گے تو کہیں گے بھائی یہ تو 10 سال بیان چلے گا اس پر، ہے نا۔ حدیث پاک پہلے پڑھ لیتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو 5-6 دن چلو بیان کر سکتا ہوں۔ جو عالم اللہ والے مفتی صاحبان اس کو 10 سال بھی بیان کریں تب بھی یہ ختم نہ ہو۔ حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ بس یہ حدیث پاک ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ساری نیکیاں انعامات ملیں گی کب تک؟ جب تک ڈھال کو پھاڑ نہ لے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے، عرض کیا تھا، بہت سے شاید نہ بھی پتہ ہو، تو پہلے وقتوں میں ڈھال ہوتی تھی، تلوار سے وار کرتے تھے، ڈھال سے وار روکتے تھے تلوار کا۔ آج کل کی تلواریں نہیں تھی، وہ منٹوں میں کیا بس ایسی گئی اور گردن اڑی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گھوڑے پر بیٹھ کر دونوں تلواروں سے، اور کتنی تلواریں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو ٹوٹ جاتی تھی، صرف ایک تھا کہ اللہ خوش ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ شروع سے تربیت نہیں ہوئی دینی ہماری، شروع سے کالج یونیورسٹی جو منع نہیں ہے، لیکن پہلے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، احسان کو مضبوط کرنا ہے، اسلام کو مضبوط کرنا ہے، تو کیونکہ ہم والدین اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس طرح مختلف گمراہوں کی باتیں اور فیس بک یوٹیوب کے آگے اور جہاد کے لیے بول کر اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ داڑھی کے لیے جمعے پر کتنا بیان ہوا اس بار؟ جمعے پر بیان ہوا تھا نا، اتوار کو، بہرحال جمعے کو ہوا تھا نا۔ اب 20-25 منٹ صرف داڑھی پر بیان ہوتا رہا۔ آخر میں یہ عرض کیا کہ دین کے جو شعائر ہیں نا، پردہ، زکوٰۃ، جیسے اللہ کے احکامات جو براہ راست حکم دے دیے، شراب کا معاملہ، شرعی پردے کا معاملہ، اس میں زبان بند رکھنا ہے۔ ذرا سے جملے میں ایمان گیا، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ جملہ دیکھو آپ کتنا خطرناک۔ یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ پھر کون سی عمر ہے بھائی؟ ہاں بوڑھاپے کی عمر ہے، پھر بیان کرنا تو اس سے پہلے موت آ گئی تو بہرحال اس داڑھی پر ابھی بھی بیان رہ گیا، وہ دوبارہ انشاءاللہ جمعے پر عرض کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ دین سیکھا نہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں شراب کے لیے، پیدا کیا اللہ نے، رزق کھا رہے ہیں اللہ کا، دعائیں بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، اور اللہ ہمارے فلاں کو مجھے موت نہ آئے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ کا رزق کھا کر اور زبان چلاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انتقام لے لیں، ایک کافر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آگ لگ جائے، تو ساری دنیا سے کفر ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کتنے برسوں سے ہو رہی ہے؟ آج سے ہو رہی ہے؟ نہیں، 1400 برس سے ہو رہی ہے جناب۔ اور اللہ کیا مشکل کیا ہے اللہ کے لیے؟ جو ایسے طوفان آتے ہیں، جو آسٹریلیا کا ایسا آگ لگی، اب اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ گستاخ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ لیکن اللہ ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ بھائی کیوں جلدی نہ کریں؟ میرا بندہ ہے، کیوں کفر میں مرے؟ یہ مسلمان ہے، کیوں آگ میں جلے؟ یہ ہے، ہم اور شیر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کے ستانے والے کو حدیث پاک ہے موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ جو 1-2 واقعات سناتا ہوں، کیسے سب رو رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے بعد میں انتقام کیسے آیا۔ گالی دی، زبان کے 20 گنا کل اثر میں بتائے تھے۔ اگر زبان بند ہو جائے
تو فوراً سجدے میں گڑ گڑا کے رونے لگیں گے، اللہ اب ہم زبان نہیں چلائیں گے، یہ گالی نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کھائیں گے۔ میرے بھائی آسانی آسانی ہے، جو آسان کر لو تو آسانی ہے، جو دشوار کر لو تو دشواری ہیں۔ اس لیے وہ لائق بندہ اللہ مجھے بھی بنا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر روٹھے ہوئے رب کو بنا لے، بس زیادہ پخ نہیں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یا اللہ ہمارے گردے کا فلٹر پلانٹ آپ نے ایسا بنایا، پیشاب کیوں نہیں روک دیتے آپ؟ تب پتہ چلے گا اللہ کیسے یاد آتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے گردے میں پتھری نہیں کی، میرا کیا کمال ہے، میرا کیا عمل ہے جو آپ نے مجھے کینسر سے بچایا ہوا ہے۔ اور یہ کینسر، یہ جتنی بیماریاں ہیں اللہ سے عافیت مانگنی ہے، یہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی اس وقت بتا رہا ہوں ایک بات، ہمارے مولانا سہیل صاحب، ان کے سگے بھتیجے جوان چند گھنٹے پہلے انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا ان کو۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میرا یہ جو عمرے کا سفر ہوا تھا، اس سے پہلے 11 یا 13 نوجوان جو میرے تعلق میں یا میرے تعلق کے رشتہ دار، 11 بول دیتا ہوں، جوان کا انتقال ہوا ہے۔ میں بوڑھا ہوں، میں نے سبق لیا، وہی گند چل رہے ہیں، وہی معاملات چل رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد ابھی آنے کے بعد یہ رمضان شریف میں دوسرا یا تیسرا جوان کا انتقال ہوا ہے، لیکن سبق یہ سبق کے لیے۔ اب رمضان شریف کا روزہ جو ہے کیسا عجیب معاملہ ہے، جیسے فجر میں بتایا تھا نا، ابھی بتا دیتا ہوں، پھر تشریح بعد میں چلے گی، اور جتنا وقت کے حساب سے 5-10 منٹ۔ نمبر 1، نامحرم کو نہ دیکھنا۔ نامحرم کو دیکھا، روزہ ڈھال ہے، جناب گیا معاملہ، اللہ ناراض ہو گئے۔ پہلے نظر کی حفاظت، جو آپ شروع سے سن رہے ہیں کہ رمضان شریف میں جو 2 کام کر لے، رمضان میں اللہ کا ولی اور دوست بن جائے گا، پھر 11 مہینے اللہ کی دوستی کرے گا، پھر رمضان آ جائے گا۔ بیچ میں کسی کا بھی، میرا بھی وقت کسی وقت ابھی بھی آ سکتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں فیروز بھائی بیان کر رہا ہے، انتقال ہو گیا، کہیں گے لاش پڑی ہوئی ہے، کیسے اسپیڈ سے بھاگیں گے محبت والے بھی، گھر والے تدفین کے لیے۔ بھائی روکو نا اس کو پھر یہاں پر گھر میں، نہیں جلدی کرو جلدی کرو۔ آپ تو گلے لگاتے تھے، آج کیا ہوا؟ ہمیں کیا جو تربت یعنی قبر، ہمیں کیا جو تربت پر میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پر میلے رہیں گے، تہ بخاک ہم اکیلے رہیں گے۔ دبا کر قبر میں چل دیے، دعا نہ سلام، یہ پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ مرے تھے جن کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے ہوئے، جنازے نمازہ پڑھائی آ کر غیروں نے۔ کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں، مال اور اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ اس سے تو خبردار نہیں۔ کیا دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی، لیکن آپ دیکھتے ہیں ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ ان کے دل پر عذاب ہے۔ یہی ان کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ سزا کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، دوزخ والا عذاب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نہ موت نہ حیات، کیونکہ ظاہر میں نہیں دیتے اللہ، اس لیے دوسرا بھی فرونیت کرتا ہے۔ آج کل سویڈن وغیرہ میں قرآن پاک کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہم مسلمانوں نے کبھی، پتہ ہے انجیل صحیح نہیں ہے، بائبل صحیح نہیں ہے، لیکن دنیا کی تاریخ بتاؤ کسی نے بے ادبی کی ہو تو؟ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ آپ پورے دنیا سے پاگل کے علاوہ کسی ایک کو بتا دیں مسلمان کو جس نے کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی تو چھوڑو، ذرا ایک لفظ بھی کہا ہو، ذرا ایک لفظ بھی کہا ہو۔ اور کیوں یہ سب اس طرح کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان ابال کتنا ہے۔ بائیکاٹ کرتے ہیں، یقین کرو کہ بڑے سے بڑے ملک کے سب پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر لیں، پورے اہل اسلام، پورے مسلمان دنیا کے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اتنا یہود و نصارہ سے ایڈ ملتی ہے۔ لیکن یہ مرتے کب ہیں؟ جب ان کے بعد رپورٹ پہنچتی ہے کہ پورا خاندان بدل گیا، رپورٹ پہنچتی ہے کہ جوان داڑھی پر داڑیاں رکھ رہے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ سنتے ہیں کہ ہمارے یہود و نصارہ کا انہوں نے لباس چھوڑ کر سنت کا لباس پہننا شروع کر دیا، سمجھو ان کی موت ہے۔ ہماری رپورٹ ایک ایک کی نہیں پہنچے گی لیکن سب کا معاملہ جب ہوگا، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان 2 کام کر لیں انڈیا فتح ہو جائے گا۔ بتاؤں 2 کام؟
2 کام کر لیں انڈیا فتح ہو جائے گا. نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں جماعت سے. نمبر 2 داڑھی رکھ لیں. کیا ان کو ہارٹ اٹیک ہندوؤں کو ہوں گے؟ جب ببر شیر جا رہے ہوں گے نماز کے لیے، آ رہا ہے ایک محلے سے نکل رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، جناب اس محلے میں جاؤ وہاں یہ معاملہ، اور سب کی شیروں کی طرح داڑھی، بس یہ مر گئے. یہ یہود و نصارہ کو اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ بائیکاٹ کریں. اس سے پہلے جتنے بائیکاٹ کیے کیا ہوا؟ کیا انہوں نے معافی مانگی؟ کیا انہوں نے اس آدمی کو سولی پر چڑھایا؟ نہیں. لیکن اگر ان کو پتا چل جائے کہ آج جو ہے وہ لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور عہد کیا ہم سب نیک بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، سمجھو سب ختم، سب ختم. اصل بائیکاٹ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ یہ جو بائیکاٹ ہم کر رہے ہیں یہ بھی یہود و نصارہ کی طرف سے ہے. اصلی بائیکاٹ کیا ہے جی؟ ہم داڑھی رکھ لیں. یہ ہے بائیکاٹ ان کے طریقوں سے. ناچ گانے کو ختم کر دے. کتنی احادیث مبارکہ سنائی ہیں اس تشریح میں، کتنا سنایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں. کتنی بار سنایا ہے، کتنی بار حدیث پاک سنائی کورونا سے لے کر اب تک کہ جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی ہوں گی. بابا کا کورونا سے 5 یا 6 مہینے پہلے انتقال ہوا تھا. بابا نے کورونا سنا، والدہ نے ڈینگی سنا، دادا دادی نے برین ہیمریج سنے. یہ سب میرے گناہ، ہمارے گناہ، یہ سب یہ مانتے نہیں ہم لوگ. حدیث پاک ہے یہ. بے حیائی ہے ہر طرف اللہ ماشاء اللہ. بہن ناچ رہی ہے، نو پرابلم. بہن جینس پینٹ شرٹ پہن کے نکل رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نو پرابلم. ماں ناچ رہی ہے، نو پرابلم. ہر بات میں نو پرابلم. اگر توبہ نہ کی تو مرنے کے بعد پتا چلے گا پرابلم اور نو پرابلم کا کیا معاملہ ہے. لیکن بتائیں اتنی آسان بات روزے کے بارے میں کہ روزہ ڈھال ہے جب تک پھاڑ نہ ڈالیں. اب جب پھاڑ ڈالا تو روزہ کا ثواب کدھر گیا بھائی؟ نظر کی حفاظت. دوسرا زبان کی حفاظت، جو کل 20 گناہ گنائے تھے نا، جس میں جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، 20 زبان گناہ گنائے تھے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، جو لوگ دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں انہیں مقتدا کہتے ہیں. جو لوگ مقتدا ہیں وہ اس کی زیادہ فکر کریں غیبت سے بچنے کی، کیونکہ غیر مقتدا کو تو غیبت کرنے کی نوبت کم آتی ہے. 2-4 رشتہ دار ہو گئے، 2-3 کلیگ ہو گئے جناب دفتر کے، اور یہ لوگ چونکہ لوگوں کے اندر دین پھیلاتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، مرجع الخلائق ہوتے ہیں، اس لیے ان کو غیبت سننے کی بھی بہت نوبت آتی ہے. سینکڑوں آدمی ان کے پاس آتے ہیں، ہر شخص ان کے پاس یہی تحفہ لاتا ہے. ناراضگی میں لکھا ہے حضرت نے، ہر ایک شخص یہی تحفہ لاتا ہے اور یہ اس تحفے کو قبول بھی کرتے ہیں، یعنی غیبت سننا. اور شیخ پتہ ہے تمہارا بیان تو، آپ کا بیان تو بس اور فلاں نے یہ کیا، یہاں فوٹوگرافی پر سختی ہے، حرام ہے، حرام ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں دیکھو یہ ہو رہا ہے. تو غیبت سن رہا ہے نا، بیان کرنے والا تو حرام کام کر رہا ہے نا، چاہے روزے میں ہو چاہے روزے میں نہ ہو، حرام کام کر رہا ہے نا. تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیسے اللہ پیار کریں گے کہ ایک طرف دین پھیلاتے ہو دوسری طرف عمل نہیں کرتے ہو. شیخ میں وہاں گیا تھا اور وہ عورت پہ دم کر رہا تھا. بھائی تیرا میرا کیا واسطہ بھائی؟ عورت پہ دم کر رہا تھا، حرام کام کرنا ہے، ہمارا کیا واسطہ؟ ہماری تو یہاں پر بزرگوں نے فرمایا، شیخ العرب العجم نے، کہ پہلی دوستی کی شرط نہ غیبت کرنا ہے نہ سننا ہے. سیاست کی تو بات ہی مت کرو اللہ کے کرم سے. الحمدللہ ایک صاحب آئے پہلی دفعہ خانقاہ میں. بعض لوگ آتے بھی ڈرتے ہیں کہ شاید وہاں قبر ہوگی اور اس پہ 50 جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے. بھائی کوئی جھنڈا ونڈا ہے بھائی؟ ہاں جو رہ رہے ہیں، ہاں بھائی کوئی قبر بھی ہے؟ یا بہت طریقے سے لوگ لوٹتے ہیں دین کے نام سے، بلا کر ایسی باتیں کرتے ہیں، ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں. تو ہے حقیقت ہے، زیادہ وہی معاملہ ہے، زیادہ وہی معاملہ ہے. اب دیکھیں بیچارہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا، سفید پوش کی زبان کھلے گی؟ اب سنیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. یا ایھا الناس کر کے فرمایا انتم الفقراء، مجھ سمیت جتنے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، ایمان والوں سے، جتنے انسان ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے دائمی فقیر ہیں. انتم الفقراء. اور یہ پیالہ بھی اللہ نے ہمیں دے دیا کہ ہم سے مانگا کرو. اگر کسی کے ہاتھ نہیں اٹھتے سستی کی وجہ سے کوئی بات نہیں، ہونٹ نہیں ہلتے دعا کے لیے کوئی بات نہیں، دل ہی دل میں دعا مانگ رہا ہے،
تو ہم بھکاری ہیں نا سب بھائی یا نہیں؟ بھکاری ہے نا. آخر تک بھکاری بیٹھے تھے نا عصر کے بعد. تو ایک شخص بھکاریوں سے بھیک مانگ رہا ہے اللہ کے گھر میں. آپ سوچ لو, پرائم منسٹر ہاؤس تو بڑی بات ہے, کوئی اور ہاؤس ہو جائے, وہاں پر ان کے چمچے بیٹھے ہوں اور وہ ان سے کہے کہ ہم کو پیسہ دو, کورٹ مارشل کر دے گا وہ. اس لیے منع کیا جاتا ہے. ڈانٹتے تو پھر بھی نہیں ہے, نہ مانے تو پھر 2-3 ساتھی محبت سے بات لے جاتے. آپ دیکھیں رمضان شریف ہے اور اس کے علاوہ جمعے میں یہاں بھکاری زیادہ ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے ماشاءاللہ لوگوں کو سمجھے وہ نہیں دیں گے. دینا ہے تو اپنی ماسی کو دیں گے, چاہے اس کی تنخواہ 5,000 رکھو, اور کیا کتنی تنخواہ دے دیں گے؟ 20,000 دیں گے کیا؟ حالانکہ ان کی وجہ سے ہماری بہو بیٹیوں کو ہماری سہولت کتنی ہے, ان کو تنخواہ دیں گے. اگر دوسری دفعہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ بچہ بیمار ہے 1,000 روپے دے دیں ٹیسٹ کے لیے, بھائی اب آپ زیادہ تنگ مت کریں, آپ بھیک مانگتے ہیں. ارے بھائی ہمارے پاس ہیں اور کس کو کہیں گے؟ اللہ سے تو مانگنا ہے. باقی اگر کسی سے کہا تو وہ تھوڑی بھیک مانگنا ہے, سفید پوش ہے یہ. ہمیں کیا معلوم کہ ماسی کا کیا معاملہ ہے, ڈرائیور کا کیا معاملہ ہے. اب ڈرائیور 3 دفعہ دعا کرا چکا, اب پتا ہے 20 سال پرانا ڈرائیور ہے, والدہ بیمار ہیں, اچھا دعا کرتے ہیں. اگر ان کو 5,000 دے دیے تو جیسا اللہ نے دیا, جیسا اللہ نے دیا, جو راتوں کو جاگ رہے ہیں پاسبان ہمارے لیے کہ بھائی گھر پر کوئی مسئلہ نہ ہو, اور اس کو تنخواہ کتنی دے دی. اب بے روزگاری ہے بیچارے, پہاڑوں سے کہاں سے آتے ہیں, اور ان کے لیے جو تنخواہ مل جائے کہتے ٹھیک ہے, جو تنخواہ مل جائے ٹھیک ہے. دفتر میں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نہیں دیتے, اپنے چپراسی کو یا چائے بنانے والے کو نہیں دیتے, اب بھکاریوں کو فوراً دے دیتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کا ایسے اطلاع کر دیتے ہیں, نہ ماننے دوسری دفعہ کہہ دیتے ہیں, لیکن جھڑکتے نہیں ہیں, منع ہے. وہ مانگ رہا ہے نا, لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بھکاریوں سے بھیک مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس کے بارے میں فتویٰ اتنا سخت ہے, ہم اس کو بیان نہیں کرتے, کہ ہر ایک کو سمجھ تو ہے نہیں اس بات کی. اتنا سخت فتویٰ ہے یہ بھیک مانگنا اللہ کے گھر میں. میں سفید پوش ہوں, ارے سفید پوش ہوتے تو اتنے سامنے آپ کی زبان کھل جاتی. سفید پوش تو گھٹ گھٹ کر جیتا ہے, جی ہاں گھٹ گھٹ کر جیتا ہے. ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم فرماتے تھے کہ گھر میں کوئی اچھی چیز بنے نا, سب سے پہلے اپنی ماسی کو دو, اور آپ کی بیٹھک اگر باہر ہے اور باورچی ہے تو سب سے پہلے باورچی کو دو, اور اس کو کہو بھائی آپ پہلے آپ تھوڑا کھا لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حصے سے ہم نے زیادہ بنایا ہے, آپ ہی کے لیے بنایا ہے. اب وہ بچے کھا رہے ہیں, ماسی بیچاری دیکھ رہی ہے, پتہ نہیں بچے نہ بچے, اب ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ نظر لگ گئی. اور حدیث پاک میں نظر لگنا حق ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات کی شرح مرقات میں نہیں, مشکات شریف کی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو تینوں کل 3 بار پڑھ لے گا, جادو سے, نظر سے, حسد سے, ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی. نہ ہم پڑھتے ہیں, نہ بچوں پر دم کر کے پڑھاتے ہیں, نہ ان کی عمر اتنی ہو گئی, نہ ان کو یاد کراتے ہیں کہ بیٹا یاد کر لو یہ کام آئے گا, جادو سے بچیں گے. عاملوں کے پاس لاکھوں روپے دے دیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. عاملوں کو ہزاروں روپے دے دیں گے, لیکن کبھی یہ نہیں کریں گے جو اللہ نے توفیق دی ہے, 1000 روپے لے کے ہاتھ میں رکھنا ہے, یا اللہ میں صدقہ دینے جا رہا ہوں, اس کو قبول فرمائیے, اس صدقے کے برکت سے گھر سے پریشانیاں دور کیجئے, فلاں بیمار ہے اس کو صحت دیجئے, اے اللہ اپنی دوستی عطا فرما دیجئے, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق. اس کے بعد جہاں آپ کا دل لگے وہاں صدقہ دے دو. ماسی کو بھی دے سکتے ہیں تنخواہ کے علاوہ. بھائی نہیں, اس لیے ہم 1000 روپے دیں گے, امیر ہو جائے گی. امیر ہو جائے گی تو کیا کرے گی, بوٹیک کھولے گی کیا, یا بیوٹی پارلر کھولے گی؟ اچھا ہے امیر ہو جائے بھائی, اس میں بھی ہمارا ثواب ملے گا, اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا. بھائی یہ باتیں ماشاءاللہ ایسی ہیں اللہ سے ملانے والی ہے. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, مشکلات آسان کرتا ہے, اور رزق میں برکت دیتا ہے. اتنی بڑی کتاب ہے فضائل صدقات, حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں کیا کیا لکھا ہوگا, آپ حیران ہوں گے. ایک کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں, یا کوئی بھی ہو, مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. بتائیے, راستے سے پتھر ہٹا لیا یہ بھی ایک نیکی میں لکھا جائے گا. اچھے بول لیے یہ بھی کام اللہ تعالیٰ بنائے گا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. ماسی دیکھیں, آپ ہمارے گھر کے حالات دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں, ہم آپ کو کچھ دے دیتے ہیں. ابھی گنجائش نہیں ہے, میں اپنی بہن سے بات کرتی ہوں, اپنے بھیا سے بات کرتی ہوں, کچھ اگر ہوا تو میں آپ کو دے دوں گی.
اور وہ جو سفارش کرے گی چاہے نہ ملے پیسے یا کسی موقع پر بھی، جائز سفارش کرنے سے ثواب مل جائے گا. جائز سفارش کی بات ہو رہی ہے، جائز. بس اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور اسی طرح صدقہ جو ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے پاس صرف 5 روپے کا سکہ ہے صدقے کے لیے، اس سے کیا ہوگا، یہ غلطی پر ہے. یہ اللہ اس کے اخلاص سے اس کے 5 روپے کو اتنا قبول فرمائیں گے، وہ حیران ہو جائے گا. جب آسمان پر دیکھے گا نا ہمارے 5 روپے قبول ہوئے تو حیران ہو جائے گا. تو جو دین پھیلانے والے ہیں، بھائی بچے کو بٹھا دینا بیٹا، بس بٹھا دیں، کوئی سا مسئلہ نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، غیبت سب کے لیے سننا اور کرنا حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کے لیے اللہ فرما رہے ہیں. مردہ بھائی کا گوشت مطلب سمجھ میں نہیں آیا. جس کی غیبت کر رہے ہیں اس وقت موجود نہیں، اگر موجود ہوتا تو اپنی صفائی پیش کرتا یا 2 تھپڑ مار کے منہ بند کرا دیتا. اب وہ ہے نہیں، جو بکنا ہے بکتے چلے جاؤ. اس سیاست سے میرا آپ کا کیا واسطہ بھائی، میرا آپ کا سیاست سے کیا واسطہ. لیکن اخباریں پڑھ پڑھ کر صبح سے لے کر رات تک غیبتیں، گالیاں، چغل خوری، بدگمانی. بتاؤ کر کون رہا ہے؟ گناہ گار ہم ہو رہے ہیں. جیسے ہی کسی کا نام لیا، جیسے علماء ہیں سیاست میں، کوئی ان پر کیس ثابت ہوا ہو تو بتا دیں. پوری ہم کسی کی سیاست میں نہیں ہے، پہلے بتا دیتا ہوں. لیکن بتا رہا ہوں کہ دیکھو سب پکڑے گئے کسی نہ کسی طرح، اور جن کے اوپر برے جملے کہہ رہے ہیں ان کے نام کو بگاڑ رہے ہیں، نام کو بگاڑ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. کیوں؟ زبان پہ تالا تو ہے ہی نہیں. جو بولنا ہے بول دو، روکنے والا کون ہے؟ لیکن آج تک ایک پیسے کا کرپشن نہیں ملا، ورنہ تاڑ میں ہے کہ ملے تو گرفتار کریں اور اسکینڈل بنائیں. لیکن پھر بھی ہم تو کہتے ہیں ہمارا کسی سے واسطہ ہی نہیں ہے نا بھائی. وہ کرتے ہیں، وہ جانے، اللہ جانے، ہمارا کیا واسطہ جو ہم گالیاں دیں، اپنے گھروں میں مجلسیں لگائیں. اس نے یہ اب پتا چلا آدھے لوگ فلانے کے فیور میں، آدھے لوگ فلانے کے فیور میں. یقین کرنا سگا بھائی سگے بھائی کا گریبان پکڑ کر مار رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے مار رہا ہے. اور ہم اللہ کے لیے اگر اندھیرے میں رو پڑیں، معافی مانگ لیں، اللہ